کوئی بچہ آئے گا نا تو پانی منگوانا. پکا ٹھیک ہے نا جی. کے بعد موسم بھی ٹھیک ہے اچھے ماشاء اللہ. اللہ پاک نے سونے کی کچھ کمی کر دیتی امت نہیں سہ سکتی ہے. دیکھو کتنے سیٹ کرنا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال الله في مقام الآخر: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وقال الله في مقام الآخر: لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا.
رہے گا ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے حرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کرم کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس کے دربار عالی شان کے اندر، اس کے گھر کے اندر ہم سب تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی اس حقیرانہ حاضری کو قبول فرمائے، اور دین حق کو کما حق ہو اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان گفتگو کے طور پر قرآن پاک کے 2-3 حصوں سے مختلف مقامات پر آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آج ان آیت مبارکہ کی روشنی میں جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنی ہے وہ اسلام کے اندر اقلیتوں کے حقوق، یعنی جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق کے حوالہ سے آج میں مختصر سے گفتگو کروں گا۔ ویسے موضوع کافی اکٹھے ہوئے، پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے وسیلہ کے اوپر گفتگو کی تھی، موضوع ابھی درمیان کے اندر تھا، انشاءاللہ اس کو بھی مکمل کریں گے۔ پھر جو ماہ سفر ہے اس کے اندر کچھ اور خاص چیزیں ہیں، اس کے حوالہ سے بھی ابھی ہم
انشاءاللہ اللہ پاک نے اگر زندگی عطا کی تو اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، لیکن موجودہ صورتحال اور حالیہ واقعات کو دیکھتے ہوئے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی چاہیے۔ کئی موضوعات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر میری گفتگو رپیٹ بھی ہوتی ہے، یعنی دوبارہ بھی وہ موضوع ہوتا ہے، لیکن کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر کبھی گفتگو یا کرنے کا موقع نہیں ملتا یا کسی وجہ سے کر نہیں پاتے۔ یہ بھی ایسا موضوع ہے۔ اسلام کے اندر جو حقوق ہیں، میں نے رمضان شریف کے بعد ان میں سے بہت سے حقوق کی بات کی، جیسے والدین کے حقوق کی بات کی، اولاد کے حقوق کی بات کی، بیوی کے حقوق کی بات کی، اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی۔ جہاں اسلام ان رشتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہیں اسلام غیر مسلموں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ اور جو حقوق مسلم سٹیٹ کے اندر مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں، اسلام وہی حقوق مسلم سٹیٹ کے اندر اقلیتوں کو بھی، یعنی غیر مسلموں کو بھی اللہ پاک اور اللہ کے رسول عطا کرتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام آپ تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت کیا، تبلیغ و رسالت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے یہ آیت اتار دی کہ محبوب جو آپ کی بات نہیں مانتے ان کو پھر آپ یہ کہہ دیں لکم دینکم ولی دین، کہ پھر تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ یہ سورہ کافرون ہے، 30 پارے کے آخری صورتوں میں سے، جو کل شریف ہی ہم پڑھتے ہیں نا، کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے پوری صورت عطا کی جب وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، یعنی یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنا دین نہیں چھوڑ رہے اور دین مصطفیٰ کے اندر نہیں آ رہے، تو اللہ پاک نے کہا آپ ان سے خطاب فرما دے، کل یا ایھا الکافرون، اے محبوب خدا آپ ان کو کہہ دیں اے کافرو۔ یہ تو خطاب ہی کافروں سے ہو رہا ہے، اور سورت کا اختتام یہاں پہ کیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے پھر تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی جبر نہیں کیا، بات ختم ہو گئی۔ پھر قرآن نے ایک اور مقام پر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے۔ کب سختی نہیں ہے؟ یہ بھی تاجدار کائنات کو اللہ پاک نے وحی عطا کی، قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے دو واضح رستے دکھا دیے، ایک رستہ صراط مستقیم کا ہے، سیدھا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ ہے، اور ایک گمراہی کا رستہ ہے۔ یہ اللہ پاک نے کہا، لیکن اس کے باوجود دین کے اندر کوئی لا اکراہ فی الدین، ہم نے اے محبوب خدا آپ کے ذریعے ان کو گمراہی کا رستہ بھی عیاں کر دیا اور ہدایت کا رستہ بھی ان پر عیاں کر دیا، اور کہہ دیا کہ دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ہدایت کا رستہ پالے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا جس نے اپنے معبودان باطلہ کو ٹھکرا دیا، یعنی بتوں کو ٹھکرا دیا اور آپ کے دین کے اندر شامل ہو گیا، تو فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہ جس حلقہ کے اندر آ چکا ہے، جس علاقہ کے اندر آ چکا ہے، اس سے مراد دین ہے، جس حلقے کے اندر آ چکا ہے وہ
وہاں سے باہر نکلنا ممکن نہیں رہا. یعنی دین نے اس کو امان عطا کر دیا, دین نے اس کو ایسے راحت عطا کر دی, سکون عطا کر دیا, اس کو ایسی بلائی عطا کر دی دین مصطفیٰ نے, دین اسلام نے, کہ اب اس دین سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنہوں نے دین کو اختیار کر لیا. تو جنہوں نے دین کو اختیار نہیں کیا, قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین, ان کے لیے کوئی سختی اور جبر نہیں ہے. تو ان آیت مقدسہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کریم آقا نے پیغام پہنچا دیا. اب جنہوں نے اس پیغام کو اپنا لیا وہ تو دین مصطفیٰ پہ چلنے لگے, صراط مستقیم ان کو مل گیا. لیکن جنہوں نے پھر بھی گمراہی کو اپنائے رکھا, وہ گمراہی ان کا مقدر تو بن گیا, لیکن کہا تم ان کے اوپر جبر نہیں کر سکتے, ان کو تنگ نہیں کر سکتے. اگر وہ تمہاری سٹیٹ کے اندر رہتے ہیں, تمہارے ملک کے اندر رہتے ہیں, تو تم جو تمہارے حقوق ہیں بحیثیت قوم اور جو مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہیں مل رہے ہیں, اگر وہ غیر مسلم ہیں تو یہ حقوق ان کو بھی حاصل ہے. تو یہ قرآن نے واضح پیغام دے دیا. اور یہاں تک کہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان بندہ غیر مسلم سے ان کے حقوق کو سلب کرتا ہے, ان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے, ان کے اوپر کوئی جبر کرتا ہے, اور یہاں تک کہ ان کا مال چھینتا ہے, تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا روز محشر میں اس مسلمان کے خلاف کھڑا ہوں گا اور غیر مسلم کی طرف سے میں مسلمان سے جھگڑا کر رہا ہوں گا کہ یہ غیر مسلم تمہاری ملک کے اندر رہتا تھا, تمہارے محلے کے اندر رہتا تھا, تمہارے علاقے کے اندر رہتا تھا, تم نے اس کے ساتھ ناانصافی کیوں کی ہے, برا سلوک کیوں کیا ہے. لہذا روز معاشر کریم آقا اس غیر مسلم کو خود انصاف دلوائیں گے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. یہ تو روز معاشر کی بات ہوئی نا. دیکھیں اسلام تو سراسر ہدایت کا دین ہے, محبت کا دین ہے, امن کا دین ہے, جبر اس کے اندر نہیں ہے, تشدد نہیں ہے. اور یہ آقا علیہ السلام کی آپ کی صفات میں سے اور آپ کی خوبیوں میں سے یہ خوبی نہیں ہے. اگر تشدد کرنا ہوتا تو آپ طائف کی مثال اپنے سامنے رکھیں کہ کریم آقا کو پتھر لگ رہے ہیں, نالین آپ کے خون اطہر سے بڑھ چکے ہیں. جبریل امین اللہ کا پیغام سے اتر آتے ہیں کہ آپ جا کے میرے محبوب سے پوچھیں کہ اب محبوب کا کیا ارادہ ہے, اگر آپ چاہیں تو ہم ان طائف کی 2 بستیوں 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں, یہ ختم ہو جائیں. لیکن کریم آقا نے کہا نہیں, اللہ پاک نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اگر یہ لوگ میری بات نہیں مانتے تو کل ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں. اور آپ یقین مانیں الحمدللہ میں طائف کے اندر بھی گیا ہوں, تو اب طائف کے لوگوں کے اندر اتنی محبت ہے کہ وہ حاجیوں کے اوپر واری واری جاتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے عباس کو وہاں بھیج دیا, وہاں آپ نے مدرسہ قائم کیا. آج وہ ساری زیارات موجود ہیں, حضرت عباس کا مزار بھی وہاں موجود ہے, بہت بڑا وہ مزار سے ملحقہ مدرسہ اور مسجد وہاں موجود ہے. تو بتانا مقصود ہے کہ کریم آقا کو اللہ پاک نے کیا شان عطا نہیں کی, لیکن اس کے باوجود آپ نے جبر نہیں کیا, آپ نے تشدد نہیں کیا. یہ آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمینی تھی, یہ آپ کا انداز بیان تھا, انداز محبت تھا. اب میں اہل کتاب کی بات کر رہا ہوں. کریم آقا کی بارگاہ میں ایک مسلمان بندے کا کیس پیش ہوا کہ اس نے فلاں غیر مسلم کو اہل کتاب کو قتل کر دیا. کریم آقا کی بارگاہ میں وہ کیس پیش ہو گیا. آقا علیہ السلام نے تحقیق کی, مسلمان کی غلطی آپ کو معلوم ہوئی. آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے انصاف قائم کرنے والا بنایا ہے, لہذا میرے اوپر ضروری ہے کہ میں انصاف دوں.
تو آپ نے جس مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کیا تھا کہا کہ تمہیں بھی اس کے جو ورثاء ہیں جو بدلہ لینے والے ہیں ان کے تمہیں میں سپرد کر رہا ہوں، وہ چاہے تمہیں چھوڑ دیں معاف کر دیں، چاہے تمہیں قتل کر دیں۔ تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے معاف نہیں کیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ تو ایک مسلم سٹیٹ کے اندر آقا علیہ السلام نے جو حق مسلمانوں کو دیا وہی حق غیر مسلموں کو بھی دیا۔ اور فقہاء نے بھی بیان کیا، اور یہ واقعہ علی المرتضیٰ کے دور کے اندر پھر ایک پیش آیا کہ پھر ایک مسلمان سے غیر مسلم قتل ہو گیا، آپ نے سزا سنا دی کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اب دیت تو مسلمانوں کے لیے ہے نا، یا خون کا بدلہ خون، قصاص دوسری آپشن ہوتی ہے کہ آپ جن کا قتل ہو جائے آپ ان سے بات چیت کر لیں، اگر وہ معاوضے پر کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے تو آپ ان کو دیت دے دیں۔ تو اب حضرت علی نے اس کے لیے سزا اناؤنس کر دی کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب ان کی آپس کے اندر سیٹلمنٹ ہو گئی، دیت کے اوپر معاملہ طے ہو گیا، کیس حضرت علی کے پاس دوبارہ آ گیا۔ حضرت علی نے جن کا قتل ہوا تھا ان کو بھی بلایا، کہا کہ کوئی زبردستی تو نہیں ہوئی، کوئی پریشر تو نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہوئی، ہم نے اپنی مرضی سے اس کو اپنا خون معاف کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو جانے والا وہ تو چلا گیا، واپس نہیں آئے گا، چلو اس کی فیملی کی تھوڑی دیکھ بھال ہو جائے، تو لہذا دیت کے معاملات طے پا گئے۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، آپ دیت دے دیں تو اس کو معاف کر دیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ جو مسلمانوں کے معاشرہ کے اندر جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، جو اس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، قصاص کا بدلہ قصاص یا دیت چلے گی، فرمایا اگر غیر مسلم کو بھی قتل کر دیا جائے تو اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو مسلمان کو حاصل ہیں، یہ دین کہتا ہے۔ اور پھر آگے قرآن نے ایک اور مقام پر اور بات واضح کر دی۔ آج حالیہ دنوں کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے پیش نظر میں نے اس کے اوپر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو، مسلمانوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا، اپنے گھروں کے، جب تم مسلمان ہو جاؤ دائرہ اسلام کے اندر آ جاؤ تو اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھروں کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کتنے حقوق کی اسلام بات کر رہا ہے، قرآن کی نص ہے۔ فرمایا اگر کسی وجہ سے جانا پڑے تو ان سے اجازت لو، اور جب حتی بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اگر گھر والوں کی طرف سے اجازت مل جائے تو اچھے طریقے سے سلام کرو پھر گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، قانون کو ہاتھ کے اندر لے لیتے ہیں، بس ہر چیز کی تحت نیس کر دیتے ہیں، جلا رہے ہیں، جی یہ معاملہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے، کسی غیر کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے، اور جب اجازت مل جائے، اور قرآن نے آگے کہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اگر تم اس طریقے پر داخل ہوگے، اجازت لے کے داخل ہوگے تو یہ تمہارے لیے باعث خیر ہوگا، باعث برکت ہوگا۔ اور اگر اجازت نہ ملے، قرآن نے وہ بھی آگے بیان کر دیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اگر جن کے گھر تم جا رہے ہو، اب یہاں کوئی یہ قید نہ مسلمانی کی رہی نہ غیر مسلم کی رہی، اسلام تو یہ حقوق دے رہا ہے کہ کیسے کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ یہ عام مسلمان کی اس کے برتاؤ کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان جب بندہ ہو جاتا ہے تو یہ ایٹیکیٹ اس کو آنے چاہیے، یہ سلیقے، یہ طور طریقے زندگی کے اس کو آنے چاہیے عام بندوں کے ساتھ۔ اور اگر نبی کی بات آ جائے تو قرآن نے کہا ان کا معاملہ الگ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، نبی کا مقام یہ ہے کہ تم نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے اس کو بلند آواز سے آواز بھی نہیں دے سکتے، نبی کا مقام، اس کی فضیلت الگ، یہ عام بندے کی بات ہو رہی ہے، اس کو اسلام یہ حقوق دے رہا ہے۔
کہ جب تک وہ اجازت نہ دے تم اس کے گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے. اور کہاں اس کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، جلا دیا جائے، لوگوں کو بے گھر کر دیا جائے، اسلام اس چیز کی کیسے اجازت دے گا؟ قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اور اگر تمہیں اجازت نہ ملے، کوئی گھر کے اندر نہ ہو، تو تمہیں گھر کے اندر داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے واپس آ جاؤ. یعنی داخل ہونا ہے تو گھر والے کی مرضی سے داخل ہونا ہے، اگر اجازت نہیں مل رہی تو واپس آ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں گھر کے اندر داخل ہونے. یہ دین نے ایک کرائٹیریا دے دیا کہ اس طرح زندگی گزارو. یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ اس کے اندر آپ ہمسایوں کو لے لیں، اہل محلہ کو لے لیں، رشتہ داروں کو لے لیں، جن کو مرضی آپ لے لیں، غیر مسلموں کو لے لیں. قرآن تو سب کے لیے رہنمائی کرتا ہے، وہ سب کے لیے حقوق بیان کرتا ہے. اسی طرح اب دیکھیں آقا علیہ السلام کی سیرت سے بڑھ کے ہمارے پاس کوئی اور سیرت نہیں ہے. جو کردار مصطفیٰ ہے اس سے بڑھ کے ہمارے پاس اور کیا چیز ہوگی؟ کریم آقا یہی. اب یہ تو غیر مسلموں کے اہل کتاب کی بات تھی. کریم آقا کی سیرت کیا ہے؟ اہل حبشہ میں سے کچھ لوگ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مدینہ المنورہ کے اندر. آقا علیہ السلام نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرانے کا انتظام کیا، اور صحابہ نے مہمان نوازی کے لیے عرض کی کہ آقا ان کی مہمان نوازی ہمیں دے دیں. کریم آقا نے جو حبشہ سے چلے تھے، آقا علیہ السلام نے کہا نہیں بھی ان کی مہمان داری، ان کی جو خدمت ہے میں خود کروں گا. کریم آقا نے کسی کو ان کی مہمان نوازی بھی نہیں کرنے دی، ان کی ساری خدمت جو بھی کرنا تھی ٹھہرایا مسجد نبوی